تو ماں کہتی ہے بیٹا تیرا باپ میرا رب ہے. ابراہیم خاموش نہیں بیٹھتے, جستجو دیکھیے آپ, توحید کو پانے کی فکر دیکھیے, ننھے سی عمر میں ابراہیم کی فکر کا ملاحظہ فرمائیے. یہ ساری باتیں کوئی افسانہ نہیں ہے, قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. قرآنی علوم میں ساری چیزیں مرحلہ مرحلہ آپ کو مل جائیں گی. تو حضرت ابراہیم کو پوچھتے ہیں من ربو کی, ماں تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم کی ماں جواب دیتی ہے بیٹا تیرا باپ میرا رب ہے. ابراہیم خاموش نہیں بیٹھتے, پھر آگے اور ایک پوچھتے ہیں من رب ابی, اما جان میرا رب آپ, اوکے, آپ کا رب آپ کا شوہر, اٹ از آلسو اوکے, لیکن اما جان اب بتاؤ میرے باپ کا رب کون, میرے باپ کا رب کون؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا تیرے باپ کا رب نمرود جو وقت کا بادشاہ ہے وہ ہے, جو اس مملکت میں جس میں ہم رہ رہے ہیں اس مملکت کا بادشاہ سب کا رب ہے, اس کے ماتحت جیتے ہیں. تو تیرے باپ کا رب بھی کون ہوا؟ نمرود ہوا. ابراہیم خاموش نہیں ہوتے, موقف تھے, فکر تھی, تڑپ تھی, طلب تھی, جستجو تھی. کہاں ختم ہوگی؟ جب تک منزل نہیں ملے گی ابراہیم کو جستجو ختم ہونے والی نہیں ہے. ابراہیم کی تحقیق کا تکملہ یاف پر منحصر تھا. ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ کا رب نمرود ہے. ابراہیم فوراً پوچھتے ہیں اماں مجھے یہاں تک سمجھ میں آیا, لیکن اماں یہ تو بتاؤ نمرود کا رب کون ہے؟ نمرود کا تو تم نے رب بتا دیا میرے باپ کا, یہاں تک بات سمجھ میں آئی, اب بتاؤ نمرود کا رب کون ہے؟ دوستو جواب ماں کیا دیتی ہے؟ ماں کو جواب بن نہیں پڑتا. ایک فلت کے الفاظ آتے ہیں کہ ایک تھپڑ کیا ہے ماں نے ابراہیم کو, بولا خبردار یہاں سے آگے نہیں جانا, یہاں سے آگے نہیں جانا. دوستو ابراہیم کو ایک تھپڑ روک سکتا؟ ابراہیم کو کیوں؟ ابھی فکر کی منزل میں ہے ابراہیم, ابھی ابراہیم منزل فکر میں ہے. خال گیا, ذکر گیا, اب منزل فکر میں ابراہیم ہے. دوستو اب ابراہیم فکر میں لگے ہوئے ہیں. آسمان کے نیچے ایک ریگستان میں لیٹے ہوئے ہیں, اوپر تارے ہیں, پورا آسمان جگمگا رہا ہے تاروں سے. 14 کا چاند ہے, جدھر دیکھے ادھر تاروں کی لڑی لگی ہوئی ہے. ابراہیم جب تاروں کو دیکھتے ہیں روشن, فکر کس کی فکر میں تھے؟ یافت حق کی فکر میں تھے. ابراہیم فوری کہتے ہیں ہو نہ ہو یہ تارے میرا رب ہے, کیونکہ اتنی اونچائی پہ ہے, اتنے شان کے ساتھ, اتنے وقار کے ساتھ دنیا کو منور کیے ہوئے ہیں. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال يا فلما أفلت قال يا. اس کے بعد جب چاند کو غروب ہو کر دیکھا تو آپ نے سورج کو دیکھا, صبح صبح تارے غروب ہو گئے تو آپ نے چاند کو رب کہا, جب چاند غروب ہو گیا تو آپ نے سورج کو رب کہا. فلما افلت, جب سورج بھی غروب ہو گیا تو اب ابراہیم اپنی منزل کو پہنچ رہے ہیں. فلما افلت قال یا قومی انی بری مما تشركون انی وجہت وجهي للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ابراہیم نے کیا کہا؟ اے لوگو, نہ تارے میں وہ صلاحیت ہے, نہ چاند میں رب بننے کی صلاحیت ہے, نہ سورج میں رب بننے کی صلاحیت ہے. رب وہ ہے جس نے چاند کو پیدا کیا, جس نے تاروں کو پیدا کیا, جس نے سورج کو پیدا کیا, جس نے آسمانوں کو پیدا کیا, جس نے سارے جہاں کو پیدا کیا, وہ رب ہے میرا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اس طریقے سے شرک سے نکلا جا سکتا ہے. فکر سے نکلنا ہو, توحید پانا ہو تو صرف فکر سے توحید کو پایا جا سکتا ہے. فکر سے توحید کو پایا جا سکتا ہے. کیوں کہ سب سے درست تم کو فتویٰ دینے والی شے تمہارا اپنا دل اور تمہاری اپنی فکر ہے. تو دوستو اس فکر کو پیدا کیجیے, اس فکر کو بیدار کیجیے. جب یہ فکر بیدار ہو جائے گی تو دوستو جب تم کو فکر میں تم منزل کو پہنچ جائیں گے, اب اس کے بعد تمہارے لیے کون سی چیز رکاوٹ بنے گی؟ ابراہیم جب اس فکر سے منزل کو پہنچ گئے, اس کے بعد کتنے آزمائشیں آئی, دیکھ چنگارے میں ڈالے گئے. ابراہیم کی جبین پہ کوئی بل بتا سکتا ہے؟
کوئی بل بتا سکتا ہے ابراہیم کی زمین پر؟ پیشانی پر کہیں کچھ بل آیا؟ دیکھ انگارے دیکھ رہے ہیں، جبرائیل آ رہے ہیں، ابراہیم کہہ دو ایک پر سے اس آگ کو بجھا دیتا ہوں۔ ابراہیم کہا نہیں۔ ابراہیم کا اعتماد کس پہ تھا؟ ابراہیم کا اعتماد خالق آگ پر تھا۔ ابراہیم جانتے کس کو تھے؟ آگ ہو، سورج ہو، کچھ بھی ہو، وہ ان کے پاس نہیں تھی۔ ان کی نظر لا الہ الا اللہ، یہ نظر ابراہیم تھی، یہ فکر ابراہیم تھی، یہ منزل ابراہیم تھی۔ اس کا نام توحید ہے، توحید اسی کا نام ہے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے۔ تو دوستو ابراہیم نے کیا کہا؟ مجھ کو تم سے کوئی حاجت نہیں جبرائیل، تمہارے پنکھ کی مجھ کو کوئی خواہش نہیں، مجھے تو وہ جانتا ہے میرے احوال کو۔ کون؟ جس کو ابراہیم جانتے تھے۔ تو دوستو اس کو پہچان لو، اس کو اس سے ناتا جوڑ لو، سارے ناتے توڑ دو، سارے ناتے توڑ دو، صرف ناتا جوڑو تو حق سے جوڑو، یہی توحید ہے۔ یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دستار بن کے پھر رہا ہوں، جبہ پہن کے پھر رہا ہوں، اور دوستو توحید سے جاہل ہوں، تو یہ دستار، یہ جبہ، یہ ساری چیزیں میرے لیے عیب ہے، میرے لیے عیب ہے۔ اور نہیں، میں گدوڑی میں ہوں، میں حصیر پہ بیٹھا ہوا ہوں، اور اگر میں یہ جانتا ہوں تو دوستو وقت کا شہنشاہ ہے، وقت کا شہنشاہ ہے۔ عارفین اسی کے حامل ہوتے ہیں، عارفین اسی کے حامل ہوتے ہیں۔ جو یہ ہے وہ عارف ہے، وہ مرشد ہے۔ جس کے پاس یہ نہیں، نہ وہ عارف ہے، نہ وہ رشد و ہدایت کا کام کر سکتا ہے۔ تو بہرحال توحید کا سبق اہم ہے، توحید کے بنا کوئی کام نہیں ہے۔ اس کو ذرا سا فکر کریے، صرف فکر سے حاصل ہوتی ہے توحید، توحید فکر سے حاصل ہوتی ہے۔ جب توحید حاصل ہو جائے گی تو ابراہیم کو ہم نے دیکھا، پھر حضور کے امتیوں کو بھی ہم نے دیکھا، بلال پہ کیسے اذیتیں آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال پہ کتنے مشقتیں آئی۔ صرف مطالبہ کیا تھا؟ بلال جس توحید کے تم قائل ہو اس سے رجوع کر لو، ہم تم کو بادشاہ بنا دیتے، ہم تم کو ناز و نعمتیں دیتے، ساری شان و شوکت سے ہم تم کو سرفراز کرتے۔ بلال نے کیا کہا؟ تم اس جسم سے دمڑی نکال سکتے ہو لیکن بلال کے قلب سے ایمان نہیں نکال سکتے ہو۔ بلال جس توحید کا اقرار کر چکا ہے اس توحید سے بلال بغاوت نہیں کر سکتا ہے۔ تو دوستو اس توحید کو پیدا کیجیے، اس توحید کو پیدا کیجیے۔ جب یہ توحید پیدا ہو جائے گی تو تم کو کچھ نہیں ہوگا، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ تم کو نظر کی ضرورت ہے، کون ہے فاعل حقیقی، کس کی حکومت ہے، کس کا حکم چلتا ہے، آسمان سے بارش کون برساتا ہے، سورج کو کون طلوع کرتا ہے، سمندروں میں موجیں کون لاتا ہے، پہاڑوں کی اونچائی کس کے حکم سے قائم ہے۔ دوستو اس کو پہچان لو، حکومت اسی کی ہے، آسمان کی فتح اسی کے لیے ہے، سورج کی آمد و رفت اسی کے لیے ہے، مشرق و مغرب کا سارے احکام اسی سے جاری ہوتے ہیں۔ وہ تو ہمارے اندر دیکھیے گیا، سب سے پہلے اسی لیے کیا بتا دیا گیا؟ تم کو کہیں اور تلاش مت کرو، تم اپنا سروے کر لو، اپنا ریسرچ کر لو، تم اپنے آپ کو ٹٹول لو۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہاں ہیں انہوں؟ یہیں ہے، صرف بصارت کی ضرورت ہے۔ دوستو اسی بصارت کو ہٹا دو، توحید مل جائے گی۔ اسی بصارت کو اپنے آنکھوں سے میل دو، توحید تم کو مل جائے گی۔ اگر اس آنکھ پہ ہم پردہ ڈال کے بیٹھیں تو دوستو توحید نہیں ملے گی، موت آ جائے گی لیکن توحید نہیں ملے گی، توحید نہیں ملے گی۔ تو توحید کا سبق اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھائے۔ ہم یہی بارگاہ عزتی میں ہم آج کی گفتگو کو یہاں پر، آج پہلا دن ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسپلن نہیں آغاز کرنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، لیکن انشاءاللہ کل سے ہم اپنے وقت پہ خطبہ دیں گے۔ ہم کو آئے کوئی تو وہ اپنے مقدر سے آ سکتا ہے، ہم کو کسی کے آنے یا کسی کے نہیں آنے سے کوئی ہمارا مطلب نہیں ہے۔ ہم نے ایک محفل اسی لیے سجائی، ہمارے علوم اسرار کے ہیں، ہم وہ بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کی روشنی میں کچھ گفتگو آپ حضرات سے کر سکتے ہیں۔ تو ہم اسی لیے یہ محفل سجائے
ورنہ علم الاسرار ہم بیان نہیں کر سکتے، نہ وہ ہماری اہلیت ہے، نہ وہ منصب بھی ہمارا نہیں ہے، کیونکہ وہ منصب کے حامل ہی نہیں ہے۔ وہ منصب کے حامل ہے تو ہم وہ اسرار کو کھول بھی سکتے ہیں، بیان بھی کر سکتے ہیں، اس احوال سے آپ تمام کے احوال کو بھی بدل سکتے ہیں، وہ کیفیت نہیں ہے۔ لیکن کچھ نہ کچھ جو بزرگوں سے سنا، حضرت والد صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ ان کی خبر میں انوار کی بارش فرما، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آخر کو یہی سبق دیتے تھے۔ میں حضرت کی سائیکل پہ بیٹھتا تھا کم عمری میں، حضرت جبھی بھی یہی سبق مجھ کو دیتے تھے، توحید یہ ہے۔ میں گاڑی پہ بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھتا تھا، پہلے کے دور میں سنیما تھیٹروں کے فوٹوਆਂ لگتے تھے ہیروئن وغیرہ کے، ہلو ہم بچپن میں یوں تیرچی نظر سے دیکھتے تھے، والد صاحب سمجھ جاتے تھے، بولے میاں دیکھو، بولتے تھے دیکھو، لیکن اس میں اس کو دیکھو جو ہے نا، کون ہے، وہی نظر ہمارے کو حضرت قبلہ نے دیا، ہم اسی کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور وہی حضرت کی ساری زندگی میں یہی تڑپ میں نے دیکھا۔ دادا حضرت قبلہ کا تو میرے کو اتنا شعور نہیں ہے، میں 9-10 سال کا تھا جب حضرت قبلہ کا وصال ہو گیا، لیکن حضرت قبلہ کے مکتوبات میں نے دیکھا ہے، حضرت قبلہ کے مکتوبات کو میں نے دیکھا، ہر مکتوب علم حق کا سمندر میں نے پایا ہے، ہر مکتوب علم حق کا سمندر ہے، ایسے ایسے اسرار آپ نے کھولے ہیں، وہ ناقابل بیان ہیں۔ بہرحال کوئی حماقت کے لیے میں نے یہ محفل نہیں سجائی، خود نمائی کے لیے میں نے یہ محفل نہیں سجائی، میری تڑپ، میری جستجو جو مجھ کو ملی وراثتاً، میری اسی جستجو کے تحت میں نے کہا توحید پر کچھ گفتگو ہو جائے، رسالت کچھ تو بھی اس بہانے مجھ کو کچھ پڑھ کے گفتگو کرنے کا موقع مل جائے گا، تو میں نے سمجھا چلو رسالت پہ کریں گے، اور بولا توحید کو سمجھنا ہو تو رسالت کو سمجھنا ہو تو ولایت ضروری ہے۔ رسالت بغیر توحید کے رسالت نہیں ہے، اور بغیر رسالت کے ولایت نہیں ہے۔ جو ولایت پہ آ جاؤ تو تم کو رسالت بھی سمجھ میں آ جائے گی، توحید بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو میں نے ان 3 موضوعات کو منتخب کیا۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس کو کچھ مجھ کو سمجھنے کی توفیق دیا، یہی میرے لیے کافی ہے۔ میں سمجھانے کی تو میرے پاس وہ حوصلہ نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ میں سمجھ جاؤں، اور کچھ لوگ ہمارے بھائی ہیں، ان بھائیوں کے بھی کوئی بات سمجھ میں آ جائے۔ مجالس چلتے ہیں، اس میں ہم ہر ایک کو شامل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے ایک اسی مجالس کے کچھ کرنیں اس محفلوں میں ہم بیان کر سکتے ہیں۔ آخر سال گزشتہ ہمارے دادا پیر قبلہ حضرت امام العارفین سیدنا قطب الاقطاب شاہ سید محمد حبیب اللہ حسینی القادری الملتانی قدس سرہ العزیز کی 100 سالہ، اس میں ہم نے پورا 1 سال ہم نے تعلیمات اولیاء پر گزارا، پورا 1 سال ہم نے تعلیمات اولیاء اللہ کے ضمن میں چپا چپا ہم نے پھرے، چپا چپا، گاؤں گاؤں، خریا خریا، جہاں تک ہماری رسائی ہو سکتی ہم پہنچے، اور تعلیمات اولیاء اللہ کو ہم نے عام کیا، اور ہم نے پھر اس کا اختتام ایک سمپوزیم پہ کیا۔ تو میں اللہ احباب خواہش کیے اس سال کیا کریں ڈاکٹر صاحب، آپ لاسٹ ایئر آپ نے بہت شاندار سمپوزیم کیا تھا، سال بھر آپ نے تعلیمات اولیاء اللہ کے تحت ایک مشن چلایا تھا، اب اس سال آپ کی دادا قبلہ کا عرس آ رہا ہے، سرکار کا بھی عرس شریف اسی معنی میں ہوتا ہے، 10 رجب کو ہم سرکار کا عرس مناتے ہیں، اسی کے پس خوردے کو رکھ کے بچا کچا ہم دادا حضرت کے عرس میں ہم اس کو پکا لیتے ہیں، تو اسی کی خیرات ہم اس عرس میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو بھائی اس عرس میں خطبات رکھیں گے، خانقاہوں سے کچھ نہ کچھ پیغام عام ہو، تو میں نے اسی جذبے اور اسی منشے کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے 3 روزہ خطبات رکھا۔ پہلا دن توحید کو میں نے منتخب کیا، دوسرے دن انشاءاللہ رسالت موضوعی گفتگو رہے گی، اللہ نے چاہا تو تیسرے دن ولایت پر گفتگو ہوگی۔ آپ حضرات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر کو شرح صدر فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم نور قلوبنا بالعرفان، اللهم نور قلوبنا بالعرفان وضين ألسنتنا بحلاوة القرآن، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ مولا ہر شے میں تیرے جلوے کو ہم کو عیا کر دے۔ اللہم ارنا الحق حقا، حضور کی دعا ہے، حضور پاک کی دعائے کریمہ ہے، حضور فرماتے ہیں اللہم اے میرے پروردگار ارنا الحق حقا، حق ہے اور اس حق کو مجھ پر عیا کر دے، ہر شے حق ہے، مولا اس حق کو مجھ پر واضح کر دے، اس حق کو مجھ پر کھول دے، میری آنکھوں سے اس جلوے کو دکھا دے جو حق ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا، یہ دعا کثرت سے فرمائیے۔ اللہم، اور مولا باطل ہے، جتنے تعینات ہیں، جتنا وجود ہے، جتنے اجسام ہیں،
جتنے مجسمے ہیں سب کے سب باطل ہے مولا، سب باطل ہے تو اس باطل کو باطل ہی رکھ میری نظر میں، میری نظر میں جو باطل ہے باطل کو باطل رکھ، اور جو حق ہے اس پر میری نظر کو مرکوز رکھ۔ یہ میرے آقا کی دعا کریمہ ہے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم آج کی اپنی اس نشست کو ختم کرتے ہوئے آپ حضرات کے ہم بہت مشکور ہیں، ہم دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے حاضرین محفل ہے ان سب کو توحید کی دولت سے سرفراز فرمائے، ان سب کی نظروں سے مولا ایک ایسا سرما ہم کو دے دے مولا، اس سرمے سے یہ ساری جو اندھیرے کو ہم دیکھ رہے ہیں مولا اندھیرا چھٹ کر نور توحید ہمارے آنکھوں کے سامنے عیاں ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم صلاۃ السلام کے بعد اپنی آج کی محفل کا اختتام کرتے ہیں۔ میں احمد غوری صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ سلام کے کلمات پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا آئینہ شہود ہے معرکہ وجود ہے لائق ہر درود ہے صلی علی محمد صلی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا اول ذات نور ہے آخری کو ظہور ہے واقف کن حضور ہے صلی علی محمد صلی صلی علی شفیعنا ربنا تقبل منا الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين. رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين. رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر والله أكبر
لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اب منیب محی الدین صدیقی